5 منٹ 10 منٹ اس سے زیادہ یہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتی، نہ ہی توجہ سے کام کر سکتی ہے۔ سب سے زیادہ مسئلہ اس کو فوکس کرنے میں ہوتا ہے، چیزیں بالکل یاد نہیں رہتی۔ میں کتنی ہی دفعہ غلط ہو سکتا ہوں یا کتنی ہی دفعہ میں بھول سکتا ہوں، مجھے یہ انسیڈنٹ یا یہ واقعہ اس طرح سے کیوں نہیں یاد جس طرح سے دوسرے بندے کو یاد ہے۔ ADHD ایک نیورو ڈیولپمنٹل ایشو ہے جو کہ بچوں میں بہت زیادہ کامن ہے، یعنی یہ ایک بائی برتھ ایک ایسا پرابلم ہے جس میں بچے اٹینشن اور فوکس ڈیفیکلٹیز کا شکار ہوتے ہیں۔ کبھی بہت صاف کام کرے گی، کبھی گندا کام شروع کر دے گی، فل اسٹاپ کوما لگانا بھول جاتی ہے، پوری کاپی گندی کر دیتی ہے۔ اور بچوں کی طرح سیکھ تو گئی ہے لیکن چیزیں نہیں یاد کر پاتی، بہت جلدی فرسٹریٹ ہو جاتی ہے اور چلانا شروع ہو جاتی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے کوئی بڑا ہے یا چھوٹا۔ اچھا، خود سے نا کہانیاں بھی گھڑ لیتی ہے، جیسے میرے بیگ میں ٹائیگر ہے، اب وہاں ٹائیگر نہیں ہے لیکن اس کو یقین ہے کہ وہاں پہ ٹائیگر ہے۔ مجھے اگر گھر والے کسی چیز سے روکتے بھی تھے تو میرا ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے میں رک جاؤں گا، جو آپ چیز کرنے سے منع کر رہے ہیں وہ نہیں کروں گا، مگر مجھے اس کی وجہ بتا دیں۔ جو نیپ والا ٹائم ہوتا ہے اس کے اوپر میں کوئی تخریب کاری میں ہی لگا ہوتا تھا۔ گانوں کے لیرکس یاد رکھنا، سنگرز کے نام یاد رکھنا، ایکٹرز کے نام یاد رکھنا، موویز کے نام یاد رکھنا، مجھے وہ بھی نہیں یاد رہتے تھے۔ میری سب سے بڑی جو بہن تھی ان کو شک ہوا کہ شاید مجھے جو ہے نا کوئی مسئلہ ہے۔ انہوں نے یہ نوٹس کیا تھا کہ گھر میں جب اکثر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو میں بالکل زون آؤٹ ہو جاتا ہوں۔ سو پروفیشنلی بھی اسٹرگل ہے، بہت زیادہ ہے۔ سمپل ترین ٹاسک جس کے اوپر میرے خیال سے کوئی 8 سال کا بچہ بھی وہ کام کر سکے، میں نے جتنی شرمندگی محسوس کی اپنے آپ میں، اور میں نے اپنے آپ کو جتنا کوسا ہے، جتنا میں نے اپنے آپ کو برا بھلا کہا ہے کہ میں یہ کیوں نہیں کر سک رہا، یہ تو بہت آسان سی چیز ہے۔ شادی کے بعد جس طرح ہوتا ہے نارملی ریلیشن شپس میں آرگیومنٹس ہوتے ہیں، کانفلکٹس ہوتے ہیں جو کہ نارمل ڈسکشنز میں بڑے آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ میرے پاس آدھے سے زیادہ اگر کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے پاسٹ میں، اگر اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے تو میرے پاس ایویڈنس بھی نہیں ہے کیونکہ مجھے یاد ہی نہیں ہے، اور یہ اتنی دفعہ ہوتا گیا یہاں تک کہ میں خود تنگ آ گیا۔ میرے 2 بچے اور بھی ہیں جنہیں پڑھاتے ہوئے مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ان کی کیا ڈائریکشن ہے، کیا ٹائمنگز ہیں ان کی ایج کے حساب سے، لیکن اس کو پڑھاتے ہوئے نا اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، اور جس طرح ڈاکٹرز بھی یہ بتاتے ہیں کہ ایسے بچوں میں مینٹل ایج جو ہے نا ان کی فزیکل ایج سے کم ہوتی ہے، تو اب لاپرواہی بہت زیادہ ہے۔ جیسے کل ایگزامز ہے تو اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ مجھے پڑھنا ہے، اگر اس کا موڈ نہیں ہے تو یہ سو جائے گی۔ اچھا، ADHD کے باوجود یہ کافی زیادہ سوشل ہے، ملتی ملاتی ہے، غصہ آ جائے تو بس لحاظ نہیں کرتی۔ ویسے اس نے مجھے کہیں بھی محفل میں کسی کے سامنے امبیرس نہیں کیا، بس سب سے بڑا چیلنج مجھے اس کو پڑھانے میں آتا ہے۔ فوکس نہیں کر پا رہے تو ظاہر ہے جو کام کسی نے گھنٹے میں ختم کرنا ہے یہ 4 گھنٹے میں کریں گے، تو ٹائم مینجمنٹ کے ایشوز آتے ہیں۔ وہ کوشش کے باوجود بھی جب فوکس نہیں دے پاتا، کوشش کے باوجود بھی وہ کیئرلیس مسٹیکس کر رہا ہوتا ہے، وہ سپیلنگز اس سے یاد نہیں ہو رہے ہوتے، یا وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے لگے اس میں وہ ایک کانسنٹریشن سے کام نہیں کر پاتا، تو پہلی علامت تو یہ کہ اس کو ضرور آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے بچہ جان بوجھ کے نہ کر رہا ہو، جب یہ دوسروں کی بات سن نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے، اس کو اکارڈنگلی رسپونڈ نہیں کر پاتے، تو پھر ان کے سوشل ریلیشنز بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، ورک پلیس پہ ان کی لڑائی ہو سکتی ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کام شروع کہاں سے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی کو بھی سمجھا سکتا ہوں کہ میں کس طرح سے مجھے فوکس کرنا پڑتا ہے، یا اگر میں فوکس نہیں کر پا رہا تو ایسا نہیں ہے کہ میں اگنور کر رہا ہوں۔ یہ لیبل ہٹانا اپنے اوپر سے کہ میں سست نہیں ہوں، میں لیزی نہیں ہوں، یہ چیز ختم کر دیتی ہے آپ کو بہت بری طرح۔ میڈیسنز ایک سرٹن لیول تک ADHD میں ضرور کام کرتی ہیں، لیکن زیادہ تر اس کے لیے تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے اور لائف میں سرٹن چینجز لانے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ایکسرسائز کروائیں، اسپورٹس میں ڈالیں، یا ان کی روٹینز کو مینیج کریں تاکہ ان کی انرجی جو ہے وہ جتنی زیادہ ڈرین ہوگی اتنا زیادہ وہ کام ڈاؤن رہیں۔ ایک ہی چیلنج ہمیں توڑ بھی سکتا ہے اور وہی چیلنج ہمیں بہت آگے تک لے کر بھی جا سکتا ہے۔